ظالم کے مرنے پر مرعوب ہونا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ جسم کانٹا ہو جائے، ہرگز فائدہ نہ ہو پائے گا جب تک تو مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار توحید و رسالت کرے، دل سے تصدیق کرے، ذات سے اس کے حکموں پر عمل کرے۔ جس کا لباس ضعیف اور ہلکا ہو گیا، اس کا ایمان بھی ضعیف ہو گیا۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہو۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے، وہ دعوت سب سے بدتر ہے۔ اس میں امیر بلائیں اور غریبوں مسکینوں کو نہ بلائیں۔ انسان کی دولت حرص اور طمع علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، مقررہ وقت پر پہنچو۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ علم کا مطالعہ کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے، اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لو۔ جب تک بندہ اپنے نفس سے بر نہ آئے، دوسرے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ نکاح دین کا حصار ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار، اسی لیے نکاح اس شر سے بچانے والا ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے، اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتا۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے۔ مسئلہ تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پر بحث مت کرو۔ بدخلق سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی سے جفاکاری۔ حسد خباثت قلب کو زہر کرتا ہے۔ بعض احمق اس غم میں گھلتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے، اور عورت کی اصلاح گھر میں۔